بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، جس کی ویسے امکان کم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ تو جی آج 9 مئی ہے، تو تمام پاکستانیوں کو شاید اتنا زیادہ 14 اگست یاد نہ ہو جتنا 9 مئی یاد ہے۔ کیونکہ 9 مئی کی آڑ میں اس ملک پر قبضہ کرنے والی قوتوں نے، اس ملک کو اجاڑنے والی قوتوں نے، اس ملک کے دفاع کے نام پر اس ملک کے دفاع کو کمزور کرنے والی قوتوں نے اس 9 مئی کو ایک بہانہ بنا کر نہ صرف اس ملک پاکستان سے سب سے بڑی جماعت پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، بلکہ ان کے ایک تو بڑے لیڈر، جو صرف ان کا لیڈر نہیں، امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے، اس کو انہوں نے اغوا کیا، یعنی اس کو ہم اغوا کہیں گے، اغوا کیا گو کہ اسی دن جب ان کو پتہ چلا کہ پریشر کتنا ہے عوام کا، انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن ان کو گرفتار کیے جانا اور پھر جس طرح سے گریبان سے پکڑ کر ان کو ایک تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ یہ چیز طے ہے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جو پرسوں جناب ڈی جی آئی ایس پی آر، جو کہ یعنی کیا کہتے ہیں، وہ پوری شیو رگڑ کے کروا کے اور پھر اس طرح سے آگے بتا رہے ہیں جیسے کہ جناب وہ کوئی سپر مین ہے، کہ جو وہ کہہ دیں کہ وہی بات جو ہے پوری قوم مان لے گی۔ یعنی جو صحیح کویسچن کیے گئے، جو ان سے پوچھا گیا کہ ججز کے خط کی بات کریں، وہاں پہ بولتی بند، اور 9 مئی کے حوالے سے یہاں تک بونگیاں مار کے، جو ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، کہ جی جب تک ہم سے معافی نہیں مانگی، جب پبلکلی معافی عمران خان نہیں مانگے گا، تب تک ہم پی ٹی آئی کو اس ملک میں سیاست نہیں کرنے دیں گے، اور ہم کراس لگا چکے، کراس تمہارے اوپر لگ چکا ہے جناب والا، آپ اپنے آپ کو ذرا سنجیدگی سے لیں۔ ہم آپ کو جتنی ایک کہہ لیں نا کہ ایک میں لفظ نہیں لینا چاہتا، چوکیداری کے لیے، یا کہہ لیں کہ ہم نے جانور رکھا ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو بھی آپ سے زیادہ ہے ہماری نظروں میں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں کسی چور کے مر جائے گا، لیکن اس وقت تک لڑے گا جب تک مر نہ جائے، وہ چور کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے یہاں ڈاکوؤں کو، چوروں کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا، آپ نے ہر کام جو ہے آئین کے خلاف کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب 9 مئی کو جو ہے وہ آئین کی دھجیاں بکھیری گئی، اور جناح ہاؤس کا نام لے رہے ہیں جس کو آج تک پوری قوم کو نہیں پتا تھا کہ وہ جناح، یعنی یہ بونیاں مارنی خدارہ چھوڑ دیں، یہ قوم بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، آپ سے زیادہ شعور ہے، آپ سے زیادہ عقل رکھتی ہے یہ قوم۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جتنے انہوں نے ابھی تک لوگ جو ہے بیچارے اس 9 مئی کی جو آفٹر شاکس ہیں، آفٹر افیکٹس ہیں، ان کو جھیل رہے ہیں، اور پورے جھیل بھی کیسے رہے ہیں، پوری دلیری کے ساتھ، ان کے ایک دفعہ بھی ان کے اندر یعنی کوئی مایوسی نہیں پھیلی، اور آج بھی وہ کہتے ہیں جو بھی ہم ایک کاز کے ساتھ کھڑے، جہاں تمہارا سپہ سالار یہ کھڑا ہو گیا، ہمارا نہیں ہے تمہارا ہے، کیونکہ سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو الیکٹڈ وزیر اعظم جسے اپوائنٹ کرتا ہے، اسے تو آپ نے اس وزیر اعظم کو بنا کے جس نے جیل میں جانا تھا، اور اس کے ذریعے اس کو 2 دن ہو گئے تھے ریٹائرمنٹ کو، اس کو واپس بلایا صرف لنڈن پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح آپ کعبے کی چھتوں سے لٹک جائیں، اب لوگ آپ کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور میں سلیوٹ کرتا ہوں عمران ریاض خان کے کہ ان کے وہ الفاظ کہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملیں، اور یہ ہیں ٹکر کے لوگ جو تمہیں، اب یہ اس کو بھی سال ہو گیا، 2 سال اور ہو گئے اس ملک میں جو تم نے کام شروع کیا ہوا ہے، آئین کی دھجیاں بکھیری، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ملک کے بھارت سے جو ہے وہاں کے لوگ انٹر ہوتے ہیں، وہ جہاں بندے مار کے واپس چلے جاتے ہیں، اور مانتے بھی ہیں کہ ہم نے بندے مارے ہیں، اور جب جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم جائیں گے، لیکن تم پی ٹی آئی کے بندوں کو مارنے کے اوپر لگے ہوئے، تم پی ٹی آئی کو کراش کرنے کے اوپر لگے ہوئے۔ تو میں سوچ رہا تھا، اپنا ناظرین سے بات کر رہا ہوں کہ کیا نام دیا جائے 9 مئی کو، تو میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ عرس پاک فوج کا اس کا نام رکھ دیا۔ 9 مئی جو ہے وہ عرس ہے پاک فوج کے ان کالی بھیڑوں کا، جنہوں نے آج تک سمجھ لیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی آواز بھی نہیں اٹھائے گا، اور اب انہیں پتہ چلا کہ آواز نہیں، یہ جان بھی دے دیں گے اور تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور تم کون ہوتے ہو کراس لگانے والے؟ لگا کے تو دکھاؤ، تم جو ہے بڑی سیاسی پارٹی کے اوپر کراس، تمہیں بتائیں کہ ہم، ہمارے یہ نوجوان، ہماری جو نسل ہے اور ہماری لیڈرشپ ہے، بہادر لیڈرشپ ہے۔ اور یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی، میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ صرف اپنی شہرت کے لیے، چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکر، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز جو ہے جو یہ بات پھیلاتے ہیں جی ہماری لیڈرشپ بھانگ پی کر سو رہی ہے، جتنی ایکٹیو اس وقت ہوئی ہے نا، جب عمران خان صاحب یہ اعلان کریں گے کہ ان کی، تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں کال دوں گا تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے لیڈرشپ
جو ہے یہاں کی وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف دیکھتی ہے, اس کے مطابق کام کرتی ہے. تو یہ راجہ عادل صاحب سے, حیدر مہدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے تجزیے اپنے پاس رکھیں. جب آپ شیر افضل مروت کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی کا بندہ ہے, ہم الحمدللہ آپ کی پاک فوج, آپ کے اداروں, آپ کی سیکرٹ ایجنسیز جن کا نام آپ ایسے لیتے ہیں خفیہ ادارے, جیسے دنیا جانتی نہیں ہے کہ یہ کون سے خفیہ ادارے ہیں جنہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ کہہ دیا کریں سیدھے سے, وہ والے خفیہ ادارے جنہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ لوگوں نے یہاں پر آ کر جو ہے اس کے باوجود وہ ایک سٹینڈر لگا ہوا ہے, لوگوں کے پاس شعور ہے. ایک بندہ غلط بات کرتا ہے اسی وقت اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ ملک کے حق میں یہ حب الوطن شخص ہے یا کہ یہ کمپنی کا بندہ ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کنفیوژن پھیلانے کی. اور واقعی آپ کو بتا دوں 1% بھی آپ کنفیوژن پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت یعنی مولڈ ہو سکتے ہیں نا, جن کے بارے میں یہ قوم یا یہ قوم کہہ رہا ہوں, یہ ایلیٹ یا فوج سمجھتی ہے کہ جیسے ہر بندہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو توڑا جا سکتا ہے نا, کہیں نہ کہیں تو اس نے کرپشن کی ہوگی جس کی پاداش میں ارشد شریف کو شہید کیا گیا کہ اسے کہا گیا کہ عمران خان کی کرپشن نکال کے لاؤ. اس نے کہا جو پانی کی ایک بوتل ضائع نہیں کرتا وہ کیسے کرپشن کرتا ہوگا. تو ان باتوں پر ان کا دھیان نہیں جاتا. چور کو ہمیشہ دوسرا شخص چور نظر آتا ہے, ایماندار کو دوسرا شخص ایماندار نظر آتا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ عمران کو مردم شماری کا نہیں پتا, اس کو نہیں پتہ نہیں چلتا بندے کا, تو سچے بندے نے انسان کو اس کی جو زبان سے جو گفتگو کرتا ہے اسی سے لینا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی علم غیب نہیں ہوتا. تو یہ تو 9 مئی کا جو چل رہا ہے, اور اس پہ اب ٹی وی میں ایک نیا پروگرام, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو اچھے صحافی ہیں کہ یہ جناب فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, پی ٹی وی میں کام جو ہے یہ حکومت کرتی ہے, یہ بریگیڈیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ جن کی وجہ سے پروگراموں کا پتہ ہوتا ہے کون سا چل رہا ہے, یہ خود اس میں ملوث ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قوم اور فوج 2 الگ الگ پیجز پر کھڑی ہیں تب تک کے لیے جب تک جو قوم انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, جب تک یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, یہ زرداری جیسے لوگوں کو ڈاکو ڈکلیئر نہیں کرتے, جب تک ان لوگ جن کے بارے میں یہ بتاتے رہے کہ یہ چور ہیں ان کو, اور یہ نام ہی بتاتے تب بھی عوام کو پتہ ہے, جب تک ان چوروں کے ساتھ یہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ نہ صلح ہو سکتی ہے, بلکہ انہیں معافی اگر یہ مانگیں گے بھی تو ان کو معافی نہیں دی جائے گی. معافی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرانے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے معافی مانگیں, پھر معافی دی جائے گی. اور علیمہ خان نے جو بیان دیا ہے بالکل پتہ چلا کہ یہ ہے خاندانی لوگ. معافی کا کیا تصور, معافی تو تمہیں مانگنی ہے, ہم نے کس بات کی معافی مانگنی. اور معافی مانگنے کی خواہش دیکھیں اس تیلی پہلوان کی جس کو ڈی جی ISPR بنایا ہوا ہے, وہ جناب کہہ رہا ہے کہ معافی مانگنی پڑے گی پبلکلی. اور تم سے تو معافی نہ مانگے, عمران خان کا ایک عام سا سپورٹر, اور تم عمران خان سے معافی منگوانے جا رہے ہو. ہاں کوئی غلط کام ہوتا تو وہ اتنا عظیم لیڈر ہے کہ وہ ضرور اپنی غلطی مانتا, جو آج عوام کے سامنے بھی مانتا ہے کہ مجھ سے یہ بڑی غلطی ہوئی, یہ ہوئی, لیکن تم جیسے فرعونوں سے وہ معافی نہیں مانگے گا. اور اس کے بعد جی آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز, جو ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل بنایا گیا ہے, یہ پاکستانی یعنی قوم کی آخری امید ہے. ویسے تو اللہ سے ہوتی ہے, لیکن یہاں دنیاوی طور پہ یہی ہے نا کہ یہ اگر انصاف نہیں دیتے, اب اگر یہ 47 والا رزلٹ نہیں اڑاتے اور لوٹی ہوئی سیٹیں واپس نہیں کرتے, یہ ان کا امتحان ہے. ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جیسے 6 غیرت مند ججز اٹھے, کیا یہ بھی شامل ہوتے ہیں ان کی طرح, یا یہ ان کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں جو ایک ریلا ہے طاقت کا, اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ رقم ہو گئی ہے جی کہ سوشل میڈیا پر جو ججز کے خلاف, جس میں جناب ایک اپنے بابر ستار صاحب چیف جسٹس اور دوسرے محسن کیانی صاحب جو کریڈیبل ججز ہیں, ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ججز کا, وہ انہی خفیہ ایجنسی جو سب اوپن ہو چکی, ننگی ہو چکی ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے. وہ سوال اب عدالت میں یہ نہیں پوچھا کیونکہ انہوں نے خط لکھا اپنے چیف کو اور وہ بنا دیا گیا. ان کے بینچز 2 بینچز تشکیل دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک جو ہے وہ سنے گا بابر ستار اور دوسرا محسن کیانی کے کیس کو, اور اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا 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 نہیں کیا. سیدھا جواب ہوگا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جناب, تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے. وہ ان لوگوں کے پاس کیسے گیا جنہوں نے اپنے گندے عزائم کے لیے ان کو استعمال کیا. تو کیا آپ ہی تو نہیں ان کے ساتھ ملے؟ ویسے تو عوام کو تو پتہ ہے, لیکن ان کو ننگا کرنا ضروری ہے, اس لیے عدالت میں یہ کیس لگ چکا ہے. اور اب آتے ہیں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہے اپنے لاسٹ جو ہے کہ معافی کی طرف. عمران خان سے کبھی معافی نہیں مانگے گا. اور جو راشدہ یاسمین, ڈاکٹر راشدہ یاسمین نے کہا ہے کہ مجھے اتنے مہینے ہو گئے یہاں پہ, میں چھپکلیوں سے چوہوں سے لڑ کے
بھی جو ہے اور کچھ اللہ کی عبادت کر کے گزارا کر رہی ہوں، ان سے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور عمران خان ان سے معافی مانگے گا، یہ معافی مانگیں گے ہم سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔